السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بڑے ہی اہم ٹاپک پہ جو کہ بہت ہی عام ہے، بہت کامن ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر دوسرا بندہ اس کے بارے میں پریشان ہے، اور وہ ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ جو ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ دنیا میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہیں جن کا یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، یورک ایسڈ جن کا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم مثال دیں تو صرف امریکہ میں 4 سے 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کا یورک ایسڈ روٹین سے زیادہ ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں، یورک ایسڈ جو ہے یہ ایک ایسا مادہ ہے جو روٹین میں ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں اس خوراک کے اندر ایک پروٹین کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم پیورینز کہتے ہیں۔ جتنی بھی ہم خوراک لیتے ہیں زیادہ تر جو پروٹین ڈائٹ جو ہوتی ہے، جو اس میں پروٹین ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے پیورینز۔ پیورینز جب ہمارے جسم میں جاتا ہے تو خون کے اندر جانے کے بعد جسم اس کو توڑ پھوڑ کا شکار کرتا ہے اور اس سے پھر یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ ایک خاص مقدار میں ہر انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور گردے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس یورک ایسڈ کو پیشاب کے ذریعے باہر نکالتا رہے۔ تو جتنا ہم پیورینز والی اشیاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اتنا یورک ایسڈ زیادہ ہو سکتا ہے، یا اگر ہمارا گردہ جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے پیدا ہونے والے یورک ایسڈ کو جسم سے نہیں نکال پا رہا تو بھی ہمارے جسم کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ تو نارمل رینجز اگر ہم دیکھیں تو ایک مرد کے اندر، مرد حضرات میں اس کی جو نارمل رینج ہے وہ 3.5 سے لے کے 7 تک ہوتی ہے، اور عورتوں میں اگر دیکھیں تو 2.6 سے لے کے 5.7 تک ہوتی ہے۔ یہ نارمل رینج ہے۔ اگر اس رینج سے زیادہ کسی کا یورک ایسڈ آتا ہے تو وہ اس کو ہم ہائپر یوریسیمیا یعنی یورک ایسڈ بڑھنے کی بیماری تصور کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو میں تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لوگ یورک ایسڈ اور گینٹھیے کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ علاج گینٹھیے کا کرا رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا یورک ایسڈ زیادہ ہے تو اس کو گینٹھیا بھی ہوگا۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ گینٹھیا تھوڑا سا ایک اس کو الگ رکھیں اور یورک ایسڈ کے لیول کو الگ رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یورک ایسڈ کس طرح کن علامات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ جسم میں زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو علامت اکثر ہمیں نظر آتی ہے مریضوں میں یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے وہ گینٹھیا ہے۔ اگر 100 مریض جو ہیں ان کا یورک ایسڈ بڑھتا ہو تو اس میں سے صرف 20 مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یورک ایسڈ کی وجہ سے گینٹھیے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گینٹھیے کو ہم اپنی زبان میں گاؤٹ کے نام سے جانتے ہیں میڈیکل لینگویج میں۔ تو گاؤٹ جو ہے، گینٹھیا جو ہے، اس میں کیا علامات آتی ہیں؟ مختلف جوڑ جو ہیں وہ یورک ایسڈ سے متاثر ہوتے ہیں۔ یورک ایسڈ جو ہے ہمارے جوڑوں میں جا کے جم جاتا ہے کرسٹلز کی شکل میں۔ جب وہ جوڑوں میں جمتا ہے تو اس جوڑ کے اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، درد ہوتی ہے، وہ جوڑ سوج جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں جو سب سے محبوب جوڑ ہے یورک ایسڈ کا، جہاں وہ سب سے زیادہ جس جوڑ کو متاثر کرتا ہے وہ ہمارے پاؤں کا جو انگوٹھے والا جوڑ ہے، جو ہمارا بگ ٹو کا انگوٹھے والا جو جوڑ ہے، یہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا جوڑ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹخنا ہے یعنی اینکل جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، ہمارے گھٹنے اور ہماری ایلبو۔ یہ 4 ایسی جگہ ہیں جو کہ زیادہ تر یورک ایسڈ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ویسے تو جو باقی جوڑ ہیں جیسے کمر کے موہروں کے جوڑ ہیں یا گردن کے، یہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں لیکن یہ کم متاثر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو رجحان ہوتا ہے وہ پاؤں کے جو جوڑ ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گھٹنا آپ کا جو ہے گھٹنا ہے یا آپ کی جو ایلبو جوائنٹ ہے، یہ بعد میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک اور بات اہم اس حوالے سے بڑی ہے کہ بتانے والی کہ اکثر لوگ جب گینٹھیے کا اٹیک آ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ یورک ایسڈ کی دوائی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ نے یورک ایسڈ کی دوائی نہیں لینی ہوتی ہے۔
بلکہ اس وقت آپ نے درد کم کرنے والی دوائیاں استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ یورک ایسڈ کی دوائی آپ کا جب وہ گینٹھی کا اٹیک ختم ہو جاتا ہے 2 سے 3 ہفتے کے بعد آپ نے پھر یورک ایسڈ کی دوائی شروع کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت فوری طور پر یورک ایسڈ کی دوائی لیں گے تو آپ کا جو گینٹھی کا جو اٹیک آیا ہوا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب گینٹھی کا اٹیک آیا ہوا ہے تو یورک ایسڈ کم کرنے والی دوائی اس وقت آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ جو دوسری علامت آپ کو یورک ایسڈ کی وجہ سے جسم میں نظر آتی ہے وہ گلٹیوں کا بننا ہے۔ گلٹیاں عام طور پر جو ہے وہ کہاں کہاں آپ کو نظر آئیں گی؟ مختلف جوڑوں میں، جیسے کہ آپ کا دوبارہ وہی بات کہ ایلبو جو ہے اس کے گرد بن سکتی ہے، گلٹیاں بن سکتی ہیں یورک ایسڈ کی۔ ہمارے جو یہ ہاتھ کے جوڑ ہیں، رسٹ جوائنٹ جو ہے اس کے گرد بن سکتی ہے۔ ہمارے کان کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے جو اس کا کرو ہے اس کے اوپر بعض دفعہ گلٹیاں بن جاتی ہیں، اور بعض دفعہ سکن کے نیچے بھی موٹی موٹی گلٹیاں بن جاتی ہیں جو کہ یورک ایسڈ کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان گلٹیوں کا ایک خاص نام ہے جسے ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں ٹوفس کہتے ہیں، ٹوفائی اگر زیادہ ہیں تو ٹوفائی کہتے ہیں۔ تو ٹوفائی جو ہے یعنی ہارڈ لمپس جو ہیں، یہ گلٹیاں جو ہیں یہ بن سکتے ہیں یورک ایسڈ کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پہ جو علامت یورک ایسڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے وہ گردے کے پتھریاں ہیں۔ بہت زیادہ ہے گردے کی پتھریوں کا مسئلہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی مریض ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو گردے کی پتھریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان پتھریوں کو بنانے میں سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ یورک ایسڈ کا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ بعض دفعہ چھوٹی پتھریاں بناتا ہے جو کہ خود بخود پیشاب کے راستے نکل جاتی ہیں، بعض دفعہ وہ درمیانے سائز کی ہوتی ہیں جن کے لیے شعاعوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ وہ بڑے پتھر بن جاتے ہیں اور ان کو پھر آپریشن کے ذریعے نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی علامات جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہیں جسم کے اندر یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے، یعنی گینٹھیا کا اٹیک ہو سکتا ہے، یا گلٹیاں بن سکتی ہیں، ٹوفائی بن سکتے ہیں، یا گردے کے اندر پتھریاں بن سکتی ہیں۔ یہ 3 تو اس کی علامات مصدقہ علامات آپ کہہ لیں کہ ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جدید تحقیق میں بہت ساری نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ یورک ایسڈ جو ہے یہ بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کرنے میں بھی اپنا عمل دخل یہ کر رہا ہے، لیکن واضح تحقیق اس پہ موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کچھ تحقیق جو ہے نا اس سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یورک ایسڈ ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھانے میں اور دل کا مسئلہ پیدا کرنے میں عمل دخل اس کا ہے، یہ اپنا رول ادا کر رہا ہے، رول پلے کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنا یورک ایسڈ جو ہے وہ ٹھیک رکھیں۔ یورک ایسڈ کو کیسے ٹھیک رکھیں، اپنے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس پہ بات کریں گے کہ آپ بغیر میڈیسن کے کس طرح اپنا یورک ایسڈ ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارا چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ مل سکے۔ شکریہ۔